بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا خطے میں دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ظاہری بات ہے اس میں ٹی ٹی پی کی جانب سے جو سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ خطے میں آئس یا داعش خراسان کی جانب سے جو پروپیگنڈا مہم کی جا رہی ہے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف میں کرتا جاؤں۔ ہمارے ساتھ آج محمد عامر رانا صاحب کو ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے، ڈائریکٹر ہیں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز پپس کے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ جی آپ کا خیبر ٹی وی آنے کا۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان افتخار رفعت اللہ اورکزئی صاحب ہیں، انفیکٹ خیبر ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ رفعت صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور تیسرے مہمان افتخار فردوس صاحب ہیں جو کہ ہمیں تھوڑی ہی دیر میں جوائن کریں گے۔ عامر رانا صاحب، آپ سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے جو حالیہ سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی بہت عرصے سے تو انفارملی تو سیز فائر نہیں ختم ہو چکا ہوا تھا، اور اس خاص موقع کے اوپر اس کے دو تین جو کانٹیکس بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شاید پاکستان کے اندر جو سارے جو معاملات ہیں پاکستان کی عسکری قیادت دیکھتی ہے تو وہاں پہ تبدیلی رونما ہوئی ہے، تو شاید وہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ویٹیج جو ہے بڑھایا جائے اگر اگلا فیز مذاکرات کا شروع ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا شاید یہ کہ بہت سارے آپریشنز ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف حالیہ دنوں کے اندر، افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے سرحدی اضلاع کے اندر بھی۔ شاید یہ دو بڑی وجوہات ہیں جو وجہ بنی ہے، اور مقصد ان کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے لیوریج اور سپیس بڑھانے کے لیے، میرا خیال ہے کہ ایک ٹیکٹک ہے، بظاہر یہی نظر آتا ہے۔ اچھا، ہم یہ جو سیز فائر ختم کرنے کے اعلان سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو حملے تھے تو وہ کم تھے یا رک گئے تھے؟ نہیں، وہ کم نہیں ہوئے، بلکہ اگر کہا جائے کہ پچھلے دسمبر سے لے کے ابھی تک تو 52% کا اضافہ ان کے حملوں میں دیکھا گیا، لیکن انہوں نے بڑا ایک ٹیکٹیکلی سارے ایشو کو ڈیل کیا، اور انہوں نے اس کو دفاعی حملوں کا نام دیا، کچھ جو سیریز کا نام دیا، اور سیز فائر ختم ہونے کے بعد انہوں نے ان حملوں کو خالد خراسانی کے واقعے کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ خالد خراسانی کا پتہ کا کہ حزب الاحرار اور جماعت الاحرار کے سربراہ تھے، اور خاصے ایک اینٹی پاکستان جو جنہیں کہیے کہ ان کا ایک سٹانس تھا پاکستان فوج کے خلاف، تو ان کی ہلاکت کے بعد جو ہے یہ اس کے نام منسوب کیا گیا۔ اس کا مطلب انڈیکیٹ یہ ہوتا ہے کہ شاید ٹی ٹی پی کے اندر کچھ مختلف خیال لوگ دھڑے موجود ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے دھڑے کو جو ہارڈ لائنر ہے ان کو ذرا اپیز کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان حملوں کی جو نئی سیریز کا اعلان کیا ان کے نام سے منسوب کیا۔ صحیح۔ رفعت صاحب، آپ سے بھی یہی کوشچن ہے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے جو یہ اعلان آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عام عوام میں تو بہت زیادہ تشویش ہے کہ خدا نخواستہ یہ حملے زیادہ ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوگا؟ بہت شکریہ وقاص صاحب۔ بالکل ہمیں جو نظر آتا ہے، ایک تو یہ تھا کہ آپ کی اجازت سے میں چونکہ افتخار فردوس صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، افتخار فردوس صاحب سینئر صحافی ہیں اور ملیٹنسی پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ پلیز۔ وہ جس طرح مطلب نظر آ رہا ہے کہ وہ جو مذاکرات کا ایک سلسلہ تھا وہ جب ختم ہوا تو افغانستان میں کچھ ایسے ایشوز آئے کہ کچھ ہلاکتیں ہوئیں، جیسے ایمن الظواہری، پھر اس کے بعد عمر خالد خراسانی، تو وہ مطلب افغانستان کے اندر بھی خود جو ہے نا وہ طالبان کے لیے پھر اس وقت میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپنا وہاں پہ جو انٹرنل تھا جو ایمن الظواہری کے حوالے سے، کیونکہ وہ کابل کے اندر مارے گئے تو اس پہ کافی سارے جو ہے نا ایسی شکوک و شبہات آپس میں ایک دوسرے کے مطلب خلاف بڑھ گئے ہیں۔ تو اس حالت میں پھر یہ تھا کہ پھر جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے وہ ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، یہ پھر ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا تھا۔ تو اس دوران کچھ یہ جو عمر خالد خراسانی کی ڈیتھ بھی ہوئی تو اس سے بالکل جو ہے نا وہ سینیرو چینج ہو گیا، وہ جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر کچھ ڈرون اٹیکس وہاں پہ ہوئے، اس سے پھر ایسی خبریں آئیں کہ جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ تھے وہ بھی سارے انڈر گراؤنڈ چلے گئے، کیونکہ ڈرون اٹیکس میں ایسے اٹیکس ہو رہے تھے تو ان کو بھی خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ ان کے لیے کوئی ایسا خطرہ نہ بن جائے۔ تو بیچ میں بالکل جو ہے نا ایسے ایک یعنی تعطل سا آ گیا۔
تو اب یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے جب یہ یعنی یہ جو ٹائم ہے یہ میرے خیال میں بڑا اہم ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر ایک نئی ملٹری لیڈرشپ آئی ہے، تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اٹینشن حاصل کرنا چاہتی ہے TTP کے، یہ صحیح ٹائم ہے کہ ہم جو ہے نا اپنا دباؤ بڑھائیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو مانا جائے. تو یہ ایک قسم کا جو ہے نا ایک ٹیکٹک ہے. اور یہ ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے کل جو ہے نا کوئٹہ کے اندر ایک خودکش حملہ ہوا، تو خودکش حملے جو ہے وہ TTP نے یعنی پچھلے 1.5 سالوں میں اگر جب سے امارت اسلامی کی حکومت وہاں قائم ہوئی ہے تو انہوں نے زیادہ حملے نہیں کیے ہیں، یعنی 4 یا 5 خودکش حملے انہوں نے کیے ہوں گے. اور اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ جیسے امارت اسلامی نے ان کو روکا ہوا تھا کہ آپ جو ہے نا اس طرح کے فی الحال یہ حملے نہ کریں. لیکن اب ہمیں نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اب خودکش حملے بھی بڑھائیں گے. اور یہ ابھی تک تو سویلین کے اوپر کوئی ٹارگٹ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر یہ آپریشنز ان کے خلاف اور بڑھ جاتے ہیں تو پھر ایک یہ بھی خدشہ ہے کہ جیسے پہلے آج سے کوئی 8-10 سال پہلے جس طرح سویلین کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، تو یہ بھی ایک خدشہ موجود ہے کہ پھر ان کی طرف بھی یہ حملے بڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. افتخار صاحب، آپ سے اس حوالے سے کویسچن ہے کہ آخر TTP نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ اور یہ جو مذاکرات چل رہے تھے، کیا وہ مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں یا تعطل کا شکار ہیں یا ختم ہو گئے ہیں؟ اور یہ جو مذاکرات کر رہے تھے پاکستان کی جانب سے، تو وہ کس کی ایما پر ہو رہے تھے؟ اور آیا یہ وفاق کی ایما پر تھے یا صوبائی حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی تھی؟ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے گا پلیز. دیکھیں، پہلے تو آپ کا سوال کہ TTP کے مذاکرات جو ہے وہ ناکام کیوں ہوئے ہیں. جی، جو ان کے اپنے امیر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ جیسے رفعت صاحب نے بھی جو ہے اس کا ذکر کیا. آئی ایم سوری اگر عامر صاحب نے کیا ہو تو میں اس وقت تھا نہیں. جی، لیکن اس میں انہوں نے ایک طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ جو ایمن الزوائری پر جو ڈرون اٹیک ہوا تھا، جی جی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا مین بنیادی ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے مذاکرات جو ہے وہ لائک آف ٹریک جو ہے وہ چلے گئے. یہ ان کا موقف ہے. لیکن بظاہر اگر ہم دیکھیں کہ جو اعلان ہوا، بہت سارے اخبارات نے اس کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کیری کیا، اور بہت سارے سوشل میڈیا پر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. صحیح. لیکن نہ تو TTP کے اعلامیے میں اس کا ذکر ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ مذاکرات وہ ختم ہو گئے، جی، نہ ان کا کوئی موقف ہے. جتنے بھی ان سے رابطے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ ختم جو ہے وہ نہیں ہوئے. البتہ پاکستان کی طرف سے جو ہے جتنے آفیشلز اس سارے معاملات میں جو ہے وہ تھے، جو آپ کی بات بھی ہیں، جی، جو مذاکرات ہو رہے تھے اوبیسلی اس کو اسٹیٹ بیکنگ تھی. وہ کوئی ون مین لیڈ پروسیس، چونکہ جنرل فیض حمید صاحب کا نام اس میں بار بار جو ہے وہ آتا ہے، بالکل، کیونکہ انہوں نے مذاکرات شروع کیے تھے DG/ISI کے طور پر، اور پھر جب وہ کور کمانڈر پشاور بنے تو یہ مذاکرات جو ہے اس ٹائم پہ بھی جاری تھے. لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ رکنی وفد تھا جس میں وفاق کی طرف سے جو ہے ایک سیکریٹری تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے. خیبر پختونخوا کی طرف سے جو ہے ایک ایڈیشنل چیف سیکریٹری جو ہے اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ جو باقی انٹیلیجنس اور جو فوجی اداروں کے ونگز کے سربراہ تھے وہ بھی انہی کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس سارے مذاکرات میں شامل تھے. اور چونکہ یہ مذاکرات جو تھے یہ 6 فیز تھے، یعنی 6 اس کے الگ فیز تھے. صحیح. تو چوتھے فیز پر پھر انہوں نے اس میں وہ پولیٹیکل حکام کو اور جو قبائلی عمائدین ان کو بعد میں جو ہے وہ شامل کر دیا. جی. ان کی ٹرانسفر کے بعد اور سوات کے واقعے کے رونما ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مذاکراتی عمل میں جو ہے وہ کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کی جو تبدیلی تھی یا جو ان کا تبادلہ تھا، تو اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے؟ یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ فیض صاحب کے جو ہے وہ حقانیوں کے ساتھ کچھ پرسنل تعلقات بھی تھے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مذاکرات. جنرل فیض صاحب کے تعلقات تھے پرسنل حقانی گروپ یا نیٹ ورک کے ساتھ؟ اس نیٹ ورک کے ساتھ بنسبت جب وہ DG/ISI تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ان ساری مذاکرات کو اتنا طول جو ہے وہ ملا، اور وہ ڈائریکٹلی اس کا حصہ تھے. لیکن ایمن الزوائری کے ڈرون اٹیک کے بعد حقانی جو ہے، جیسے رفعت صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان میں طالبان کے جو اپنے اندر اختلافات ہیں وہ بھی کافی کھل کے سامنے آ گئے، اور ہم نے دیکھا کہ ملا یعقوب نے باقاعدہ طور پر پاکستان پر جو ہے وہ الزام لگایا. صحیح. اور اس کے بعد حقانی جو ہے وہ بھی کوئی بیک ڈراپ میں جو ہے وہ چلے گئے، اور کوئی 1.5 ہفتے بعد پھر کندہار میں جو ہے ایک جنازے میں جو ہے ان نظر آئے. بالکل. اور بھی کافی اس زمانے کی کافی باتیں. لیکن ان کے لیے جو کیمپین کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ختم ہو گئی. جی. تو
اب جو کرنٹ اس کی سچویشن ہے جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہے یا نہیں، میری اطلاعات کے مطابق جو ہے ایک سینیٹر صاحب کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا تاکہ مذاکرات کو جو ہے وہ واپس ٹریک پہ جو ہے وہ ڈالا جا سکے. کچھ لو لیول آفیشیل انگیجمنٹ بھی جو ہے وہ ہوئی تھی، لیکن اس میں کوئی رنگ نظر نہیں آیا، کیونکہ جو 17 مطالبات جو پیش ہوئے تھے TTP کی طرف سے اور پھر کوئی 22 مطالبات جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ پیش ہوئے تھے، اس میں جو مین 3-4 نکات تھے جن کے اوپر بات جو ہے وہ اٹک گئی تھی. اس میں ایک تو فاٹا مرجر کی جو بات تھی ریورس کرنا، بلکہ اس میں جو اصل بات جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ قبائلی علاقوں کو 2005 سے پہلے کے جو ہے اسٹیٹس پہ لے جائیں، اسٹیٹس پہ لے آئے واپس، جس میں صرف فاٹا مرجر نہیں آتا بلکہ جو فوج کی واپسی اور باقی ساری چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو تھا اس میں غیر مسلح ہو جانا، اور تیسرا جو ہے وہ TTP کو جو ہے اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو تحلیل کر دینا. لیکن اس سے امپورٹنٹلی ایک چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ جس پہ بات جو ہے وہ پھنسی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو مذاکرات کے درمیان میں اور مذاکرات کے بعد کوئی جو ہے کسی اور مسلح گروہ کی طرف بھی جو ہے وہ نہیں جائے گا. ٹھیک، تو ان باتوں پر آگے جو ہے وہ بات نہیں پہنچ سکی، اور اس کے بعد جب بات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئی تو میرے خیال میں کہ پولیٹیکل پروسیس جو تھا، جو آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تقریباً اس میں کافی جو ہے وہ لوگ اس ٹائم پہ نہیں ہیں، تو اگر اس کے لیے کوئی قانونی پیچیدگیاں تھیں اس کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہوا. لیکن الٹیمیٹلی جب ہم نے ایک پورے جو ہے وہ چینج دیکھا اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پورے پرائم منسٹر اور سب کیبنٹ وغیرہ سب کچھ بدل دیا گیا، اور اب اس سٹیج پر کہ ایک پورا ریویمپ ہوا، آپ نے دیکھا کہ آرمی کے کمانڈ کے اندر بھی ایک پورا چینج جو ہے وہ آیا. اب یہ پرانے مذاکرات کا بوجھ وہ پبلک سینٹیمنٹ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ دیر، سوات، بنو، ٹانک ہر جگہ پر لوگ نکل کے جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اون نہیں کر رہے، عوام جو ہے وہ اون نہیں کر رہے، وہ عوام بھی اون نہیں کر رہی، اور میرے خیال میں اس ٹائم پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس پروسیس سے اب دور ہی رہیں گے. تو لہٰذا اس کا ہوگا کہ میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. اسی پہ یہ اہم کوشچن ہے کہ اگر عوام خلاف ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، حکومت بھی اون نہیں کر رہی، تو پھر اس کا بنے گا کیا؟ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اچھا عامر رانا صاحب، افتخار فردوس صاحب نے ایک بات کی کہ فوجی قیادت بھی تبدیل ہو گئی پاکستان میں، تو اس تبدیلی سے آپ کے خیال میں جو TTP کا مسئلہ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے اس کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، اور فردوس صاحب نے بڑا جامع تجزیہ کیا اور رفعت اللہ صاحب نے بھی، لیکن یہ ڈیسیژن جو ہے کسی ایک فرد کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے بلکہ پورا ادارہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ برین سٹارمنگ جو ہے 2019 میں شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بہت زیادہ واضح انڈیکیشن آنا شروع ہو گئے تھے کہ اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ افغان طالبان شاید شرکت اقتدار کریں گے تو اس صورت میں TTP کا کیا مستقبل ہوگا. تو پاکستان کے جو سیکیورٹی اداروں کے اندر یہ بڑی ایکسٹینسو ایکسرسائز ہوئی، تو ان کے مراحل طے کیے کہ پہلے مرحلے کے اوپر دیکھیں کہ جو لوگ سرنڈر کرتے ہیں وہ آ جائیں، اس کے بعد دیکھا جائے کہ کون سے ہارڈ لائنر آئیڈینٹیفائی ہوں گے، پھر یہ دیکھا جائے کہ کون جو ہے کن کو جو طالبان سیکریفائز کر سکتے ہیں کن کو نہیں کر سکتے. وہ تو پوری ایکسرسائز ہوئی، لیکن یہ کوئی بہت ہی پروڈکٹیو ایکسرسائز نہیں تھی. اور طالبان نے، اور خاص طور کے اوپر اگر کہا جائے کہ ولی محسود نے جو ایک رول پلے کیا، اس نے کوشش کی کہ اختلافات جو ان کے اندرونی جتنے بھی ہوں وہ اس کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے. تو یہ ایک مقابلہ تھا ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا، طالبان کی اور پاکستان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا. تو اس میں وہ خاصی حد تک اس میں تو کامیاب رہے. اگر اس کو منسلک کر دیا جائے کہ ایک فرد کے ساتھ آئے یا گئے، اس کے اوپر جب ایکسرسائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام پورے کا پورا ادارہ اور اس کے پورے کے پورے جو آرگنز ہیں وہ آن بورڈ تھے. مسئلہ یہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر، پوری پریکٹس یہی ہے کہ جب کوئی پروسیس کامیاب ہو جائے تو اس کا کریڈٹ لینے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ناکام ہو جائے تو اس کے لیے ایک بالکل اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ اس سے بڑھ کے ابھی بات ہے کہ وہ ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا اب کی عسکری قیادت جو نئی قیادت آئی ہے اس کو آن کرے گی یا نہیں. اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوگا، اس کے ساتھ دو چیلنج ہیں کہ ایک تو پوری جو انسٹیٹیوشن کی پریکٹس تھی وہ،
اس کو کیسے ریویو کریں, کیا اس کے اندر پوٹینشیل ہے ریویو کرنے کا, اور ریویو کر کے ایک بڑا واضح قسم کا بولڈ ڈیسیژن لینے کا, تو ایک یہ بڑا چیلنج ہوگا. دوسرا اس سے بھی بڑا جو چیلنج ہے کہ طالبان کے کابل میں آنے سے پاکستان کو کئی جو ہے اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوئے ہیں. انڈیا کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کو مائنس بھی کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوئے, کیونکہ یہاں پر ہم جس سے بھی ہم ملتے ہیں, جو بھی یعنی سب لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کے آنے سے پاکستان کے لیے مسائل بڑے ہیں. دیکھیے اس کی جتنی بھی اس کی ایویلیویشنز ہیں کہ فائدہ کتنا ہوا ہے, نقصان کتنا ہوا ہے, تو ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک سیکیورٹی پرسپیکٹیو کے اندر جو طالبان کی سپورٹ تھی اور طالبان کے آنے سے پاکستان اینٹیسپیٹ کر رہا تھا تمام کے تمام ایڈوانٹیجز, اس میں تو میکسیمم حاصل ہو گئے. اس میں وہ اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہے کہ بہت سارے جو عوامل نظر انداز کر دیے گئے تھے اس پروسیس کے اندر, کہ طالبان ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹر ہیں جن کے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ لنکس ہیں, ان کا ایک پورا ایڈیولوجیکل پیراڈائم ہے, ان کے لنکیجز ہیں پاکستان کے گروہوں کے ساتھ, سینٹرل ایشیا کے گروہ کے ساتھ, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا. یہ پوری کی پوری اسیسمنٹ کے اندر اور سینیریو بلڈنگ کے اندر, یہ میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ کئی اور ممالک کے اندر بھی یہ چیزیں فیکٹر نظر انداز کیے گئے یا ان کو بڑا اہم نہیں سمجھا گیا. ابھی چیلنج یہی ہے کہ پاکستان کرے کیا. کیا ٹی ٹی پی ایک بڑے چیس بورڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک مہرہ ہے, اس کے پاکستان کے لیے خاص طور کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر اور قبائلی اضلاع میں اور بلوچستان کے بہت سارے اضلاع کے اندر اس کے بہت سارے نیگیٹو اثرات تو ہوں گے اگر آپ ایک بڑے تصویراتی اور اسٹریٹجک سینیریو کو سامنے رکھتے ہیں. تو وہ اس میں ایک بڑا امتحان ہوگا. آسان نہیں ہے پاکستان کی نئی سرکت کی قیادت کے لیے کہ آپ بڑے چیس بورڈ کو سامنے رکھیں یا چھوٹے چیس بورڈ کو سامنے رکھیں. اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی لمبی اور سیر حاصل بحث ہو پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے بغیر بھی. اور مجھے نہیں لگتا کہ جس قسم کے لوگ جو انپٹ دیتے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو یا ان کی جو اہلیت ہے کہ وہ اس میں ڈیسنٹ کو اور جو اختلافی نوٹ کو سننے کی اہلیت ہو. اس کے جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوگی. کوشچن یہ بھی ہے کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ کسی کی بات سنتے ہیں؟ وہ تو ماشاءاللہ خود سے یہ جو کچھ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے شاہ صاحب کہ جو کچھ رد عمل سوات میں ہوا اور باقی اضلاع کے اندر ہوا, اس کو کوئی بھی کتنی بھی طاقتور اتھارٹیئن رجیم بھی نا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. تو پاکستان کے اندر تو اتنی اتھارٹیئن رجیمز بھی نہیں ہیں, تو یہ فیکٹر تو بڑے کاؤنٹ کریں گے ڈیسیژن میکنگ کے اندر. اور اس نے کم از کم رستہ کھولا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہ اتنی خاص طور کے خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر پا رہی اور اس سے اپنے لیے شاید پولیٹیکلی ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اس کے ذریعے جو ہے ایک بڑی ڈبیٹ پاکستان میں جنریٹ کی جا سکتی ہے اور پارلیمنٹ کو انوالو کیا جا سکتا ہے. وہ انفارچونیٹ نہیں ہو رہی. آپ نے رانا ثناء اللہ کے بیان کا ذکر کیا, وہ ایک بڑا پولیٹیکل بیان ہے کہ آپ ڈیوائڈ کریٹ کر رہے ہیں صوبوں کے اور مرکز کے اندر کہ ان کی ذمہ داری ہے, اس کا اس کے علاوہ کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے. اور یہ سارے کے سارے ابہام ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی سیاسی قوتیں خواہ وہ بلوچستان میں ہیں, خواہ خیبر پختونخوا میں ہیں یا مین سٹریم پارٹیز جنہیں آپ کہتے ہیں, ان کے پاس سپیس ہے کہ اب اسرٹ کریں, کیونکہ افغانستان صرف افغانستان کا ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہے, پوری پاکستان کے اسٹریٹجک جو ڈاکٹرائن کا مسئلہ ہے, ریجنل اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, اور اس میں پورا چائنا کا اور سی پیک کا ایک پورا کانٹیکسٹ ہے, ویسٹ کے ساتھ ریلیشن شپ کا ہے. یہ اگر سپیس ملی ہے, اگر اس کو یہ ایسے ہی ضائع کر دیں اور چھوٹے پیٹی ایشوز کے لیے گینز کے لیے, میرا خیال ہے کہ ایک موقع ضائع ہو جائے گا, یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا. صحیح. اچھا رفعت صاحب, یہ جو ہماری وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا رحمانی کر صاحب ابھی کابل کا دورہ کر چکی ہے, اس حوالے سے بھی بہت زیادہ وہاں پر سوشل میڈیا پر طالبان نے پسند نہیں کیا, طالبان لیڈرشپ نے یا جو ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اس دورے کا مقصد کیا تھا؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ سخت پیغام دینا تھا طالبان کو, کیونکہ اب چونکہ ٹی ٹی پی نے سیز فائر ختم کر دیا ہے, وہاں پہ پاکستان میں حملہ بھی ہوا اور ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں, اور اب تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ
ٹی ٹی پی والے کابل میں یا افغانستان میں بیٹھے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کے خیال میں پاکستان اور طالبان کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوں گے اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں بظاہر جو لگتا ہے جب بھی افغانستان کا کوئی دورہ ہوتا ہے یہاں سے تو اس میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ جہاں تک ہمیں معلومات ہے وہ بالکل ٹاپ ایجنڈے پہ ہوتا ہے، وہ ضرور اس پہ بات کی جاتی ہے. تو یہ یہاں سے ایک ایسا امپریشن دیا گیا پاکستان سے کہ کچھ تجارتی معاملات بھی جو ہے نا وہ ڈسکس ہوں گے، کچھ سیکیورٹی کے ایشو. اور یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ اس دورے سے پہلے جو ہے وہ دونوں سرحدوں پہ چمن میں اور جو خرلاچی ہے وہاں پہ وہ جو تشدد کے واقعات ہوئے، ایک چمن میں واقعہ ہوا جس میں ایک سیکیورٹی اہلکار مارے گئے. بالکل. پھر وہ دوسرا جو ہے نا یہ خرلاچی وہاں سے بھی بڑی جو ہے نا ٹریڈ ہوتی ہے اس سرحد سے بھی، تو ادھر بھی جو ہے نا 3-4 دن جو ہے نا بڑی کشیدگی رہی، کراس بارڈر فائرنگ ہوتی رہی. تو وہ بھی کچھ مطلب اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ مطلب دوبارہ سے ایک رابطہ جو ہے نا مطلب بڑھانا یا اس کو کانٹیکٹ کو کریٹ کرنا ضروری تھا. اس سے پہلے یعنی تقریباً اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو جب یہ ایمن الظواہری کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے تو وہاں سے بڑے جو ہے نا ایک مخالفانہ قسم کے بیانات آئے جس کا بھی یہاں پہ تذکرہ بھی ہوا. تو ایک خاموشی سی چائی رہی. پہ وہ وہاں پہ جو ایک ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے. پھر یہاں سے جو ہے نا مطلب اب فل ایمبیسڈر بھی آپ اپوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ ریکگنیشن نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تک میرے خیال میں کچھ ایسے مسائل اس میں ہیں. وہ ایمبیسڈر صاحب بھی جو ہے نا پھر یعنی اس میں بھی تھوڑی سی خاموشی رہی. افغانستان کا یہ ہے کہ وہ مطلب ہر وقت ان کی پاکستان کے حوالے سے تو ان کی بڑی شکایتیں ہوتی ہیں نا کہ خاص کر یہ ویزوں کے ایشوز ہے اور مریضوں کا، تو وہ جیسے ٹوٹلی ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ان چیزوں کے لیے. تو اس سلسلے میں یہ سارے معاملات اس میں ڈسکس ہونے تھے مطلب ہوئے ہوں گے، لیکن اس کا کوئی ایسا نتیجہ خاطر خواہ برآمد نہیں ہوا ہے تاحال. لیکن اس میں یہ ظاہر ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا معاملہ تھا وہ ٹاپ ایجنڈے پہ تھا، وہ اکثر جو ہے نا اس پہ تذکرہ ہوتا ہے. میرے حوالے سے کوئی پریس ریلیز بھی نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہے، تو یہ کیوں خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے عوام سے؟ میرے خیال میں جو پاکستان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا وہ تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی بڑی جو ہے نا اس سے تو اچھا تھا کہ یہ وزٹ ہوتا ہی نہ کہ آپ جو ہے نا ایسی یہ تو فون پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے جو باتیں اس کو مذاق بناتے ہیں نا اسی طرح پریس ریلیز بھی جو ہے نا اسی طرح انہوں نے مذاق میں ایسے جیسے جاری کیا ہو. تو اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی، حالانکہ جو امارت اسلامی کی پریس ریلیز تھی وہ اس سے بڑی جامع تھی، وہ اس نے جو ہے نا بڑا اس میں کئی چیزوں کا ذکر تھا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ اب عامر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کی وہ عامر صاحب کی رائے جو ہے نا ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن مجھے جو لگتا ہے ان 1.5 سالوں میں اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو لارجر کینوس میں جو ہمیں افغانستان سے سب سے بڑا ایک 2 چیزیں جس سے ہمیں اگر مطلب ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے اور ایک ٹریڈ کا ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں یعنی اس میں ٹاپ جو ہے نا سیکیورٹی ہے کہ جب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ٹریڈ مطلب اس صورت میں نہیں ہو سکتی ہے. ہم تو اکثر جو ہے نا یہ پاکستان کی سالوں سے یہ کوشش رہی ہے، یہ بڑے جو ہے نا اس چیز کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ افغانستان ہمیں جو ہے نا وہ سنٹرل ایشیا تک ایک ایکسس چاہیے اس کے لیے. اور تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس صورت میں ہوگی جب آپ کی سیکیورٹی صورتحال جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. اور سیکیورٹی کی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کو یعنی ہمیں بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن وہاں پہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ تو بہت بڑا ایشو ہے ان کے لیے. وہ اس کو مطلب کسی طریقے سے اب وہ ان کو طریقہ نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے ٹیکل کریں. تو یہ مسائل جو ہے نا میں افتخار صاحب آپ سے بھی اسی حوالے سے یہ کوشچن آپ سے میں کروں گا کہ وہاں پر بہت ساری تنظیمیں ہیں افغانستان میں اب بھی، اب تو ان کے باقاعدہ پریس ریلیز آ رہی ہیں، اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. آج تو ایک نئی جو نئی تو نہیں خیر لیکن ترکستان اسلامک پارٹی کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے چائنا کے خلاف، انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کریں گے اور جو ویگر کا ایریا یا جو سنکیانگ ریجن ہے اس حوالے سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے وہاں پر، اور اس سے تو داعش کے لیے بھی جو سپیس ہے وہ وہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے بن رہی ہے. اور یہ جو حنا ربانی کر صاحبہ کی جو وہاں افغانستان میں دورہ تھا، تو اس حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں؟ دیکھیے، آپ نے ترکستان اسلامک پارٹی کی جو ہے وہ بات کی. بیسیکلی یہ جو ETIM جس کو ہم کہتے تھے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، زیادہ تر جو اسلامک موومنٹ ازبکستان میں ضم ہو گئی تھی اور پھر بعد میں داعش کے اندر جو ہے وہ ضم ہو گئی تھی، جس کے اوپر چائنا نے کافی جو ہے وہ افغان طالبان کو انگیج بھی کیا تھا ان کو. اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے. انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے جس میں بیسیکلی جو ہے وہ سنکیانگ کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو آج سے تقریباً 4 دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ ریلیز کی، اور وہ ریلیز بھی پشتو میں کی.
اور اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سب جو ہے وہ افغانستان کا ہے. صحیح. جہاں تک لائک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا جو ہے وہ ذکر ہے افغانستان کے اندر یا وہ فائٹرز جو افغان اوریجن کے نہیں ہیں, میرا نہیں خیال ذاتی طور پر, اور دیٹس بیسڈ آن سم فیکٹس کہ افغان طالبان جو ہے وہ کسی کے حوالے کریں گے یا ان کو جو ہے علاقہ بدر جو ہے وہ کریں گے, یعنی وہ رکھیں گے ان کو افغانستان میں. اس کے دو جو ہے وہ مین پہلو ہیں. ایک تو جو قطر کے اندر جو دوحہ ایگریمنٹ میں جو بات آئی کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال جو ہے وہ نہیں ہوگی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اگست 15 کے بعد ہلمند کے اندر جو ہے یہ شیخ ہیبت اللہ نے جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں کو جو ہے وہ بلایا, اور مسجد کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک فوٹو کاپی جو ہے ایک پیمفلٹ تھا جس کے اوپر ان کے تمام مفتیان کے دستخط بھی تھے اور ان کا اپنا اسٹیمپ بھی تھا, جو تقسیم کیا, جس میں بہت کلیئرلی یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی تھی کہ اتنی کاوشوں اور کوششوں کے بعد جو ہے وہ امارات اسلامی جو ہے وہ بنی ہے, لہٰذا جو لوگ اس کے کام آئے ہیں یہاں تک ہمیں پہنچانے میں, چاہے حکومت چلی جائے یا اقتدار چلے جائے, ان لوگوں کو جو ہے وہ ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی وہی ہے, بہت کلیئر ہے. بلکہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو اگر آپ کو یاد ہو تو ذبیح اللہ مزاحد کا جو پہلا جو اسٹیٹمنٹ تھا, جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی ٹی ٹی پی وغیرہ ہے نہیں, سب افغان طالبان. اس کے بعد جو ہے ایمن الظواہری پر ڈرون اٹیک کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جو ہے تقریباً کوئی 300-350 لوگوں کی ایک مجلس ہوئی, جس میں تمام جو ہے مفتیان اور علماء کرام کو جو ہے وہ بلایا گیا کندہار کے اندر, اور یہی بات دوبارہ جو ہے وہ دہرائی گئی تقریباً آج سے 1.5 مہینہ پہلے, جس میں یہی کہا گیا کہ بھائی جو نظام ہے یہ ہم کسی سے آرڈر یا ڈکٹیشن لے کر نہیں لیں گے, اور معیشت جو ہے وہ خدا کے ہاتھوں پہ, رزق اللہ کے ہاتھوں میں ہے, اس میں کسی کا کوئی کام نہیں. صحیح ہے. اور دنیا کے ساتھ تو ویسے بھی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تعلقات رکھنے نہیں ہے, تو صحیح ہے. تو وہ بہت کلیئر سٹانس ہے. تو میرے خیال میں جو دوحہ آفس ہے اور جو افغان ایک گورنمنٹ کا ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ سٹیٹس ہے وہ اپنی جگہ, لیکن جو ایک آئیڈیالوجیکل فرمنٹیشن ہے میرے خیال میں وہ اس کو توڑیں گے نہیں, توڑ بھی نہیں سکتے. اگر وہ اس کو توڑنا چاہیں تو افغان طالبان خود بھی نہیں بچیں گے, لائک وہ پیسز میں ہے اس ٹائم پر. دیٹس the first part. دوسرا آپ کا سوال جو ہے, میں چھوٹا سا بریک لے کے آؤں گا تو اس کے بعد پھر آپ نے ہینا ربانی کرد صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کرنی, اور یہ جو بار بار ایمن الظواہری کے واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس پہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا افتخار صاحب آپ جو بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ہینا ربانی کرد صاحبہ کا جو وزٹ تھا تو وہ اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا ہے افغان طالبان کو, کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر پاکستان میں جو نجی محفل ہے تو اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ شاید سخت پیغام دیا گیا ہے طالبان کو, اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ہے کہ شاید ان کو یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر بارڈر پہ آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو شاید پاکستان کوئی جس طرح پہلے ایک واقعہ ہوا تھا فضائی حملے کا تو شاید بات اس طرف چلی جائے, تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنے لائک جو میری انفارمیشن ہے میرے سورسز کے, کیونکہ عمومی طور پر جب ایسی میٹنگز جو ہے وہ ہوتی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کافی کام ہوتا ہے, تب جا کر ایک ڈیلیگیشن ایک فارمل جو ہے پروسیس ہے, لیکن بیک گراؤنڈ میں سارے کام جو ہے وہ ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک, یہاں پر ایک بات ہوئی ان ٹرمز کو کہ نیگوسیشنز جو ہے وہ کیسے آگے جو ہے وہ کیری آؤٹ ہوئے ہیں. صحیح. تو اس پورے نیگوسیشنری پروسیس کو جب ہالٹ کیا گیا تو اس کا ایک تھرو ریویو جو ہے وہ کیا گیا تھا. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا تھا چونکہ افغان طالبان ایک ریئل اینٹی ہیں, حالانکہ کوئی ملک ان کو تسلیم نہیں کرتا, لیکن ڈی فیکٹو گورنمنٹ جو ہے وہ افغان طالبان کی ہیں, لہٰذا یہ فارن آفس کا ڈومین آ جاتا ہے کہ اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ ڈیل کرنا, اور اس میں ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے وہ آپ نہ رکھیں, بلکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے یہ مذاکرات ہونے چاہیے بنسبت اس کے کہ اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ کوئی انٹریکشن جو ہے وہ رہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں کافی کام جو ہے وہ ہو چکا تھا. جو ہینا ربانی کرد صاحبہ کا جو وزٹ ہے اور ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن لیول تھا اس میں جو ہے کچھ اکنامک انسینٹیوز کی جو ہے وہ بات ہوئی تھی, اکنامک انسینٹیوز کی جو ہے بات ہوئی ہے, لیکن جس طرح وہ رفت صاحب نے اس کو کافی اچھے طریقے سے سم کیا, اور میری اپنا بھی یہی کنکلوژن ہے اتنے تقریباً کوئی 1.5 سال کے عرصے میں کہ جو سیکیورٹی جو آپ کا ایک پیراڈم ہے وہ آپ کے اکنامک پیراڈم کے ساتھ آ کے جو ہے وہ مل جاتا ہے. لہٰذا ان دونوں کو آپ جدا جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے, اگر کیونکہ پاکستان میں سیلاب کے بعد آپ کا انحصار جو ہے وہ جتنی بھی فوڈ آئٹمز ہیں ایڈیبل
وہ آپ کے بارڈر کے اوپر ہے، کیونکہ کیبنٹ نے جو ہے وہ انڈیا سے درآمدات کی جو ہے وہ منظوری جو ہے وہ کینسل کر دی تھی، اور آپ جو ہے سینٹرل ایشیا سے اور ایران سے جو ہے اس ٹائم پر پھل اور کھانا اور ساری چیزیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. صحیح. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر کے اوپر ٹینشن جو ہے وہ برقرار ہے. بلکہ خرلاچی کے واقعہ کا ذکر جو رفت صاحب نے کیا بھی، جی، اس کے اندر ایک چیز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ افغان طالبان نے اون بھی کیا ایز بارڈر انکرشن، لیکن اس کے باوجود جو ہے ٹی ٹی پی کا بھی کلیم آیا کہ ہم بھی اٹیک جو ہے وہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً کوئی 1.5 مہینے تک خرلاچی کا بارڈر جو ہے وہ بند تھا. اور جو مین جو آپ کا کول اس ٹائم پر کے پی کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے وہ خرلاچی اور غلام خان کے تھرو آ رہا ہے. پاکستان اس ٹائم پر جو ہے وہ افغانستان سے سب سے بڑا کول امپورٹر جو ہے وہ کنٹری ہے، کیونکہ وہ یہاں سے صرف کول جو ہے پاکستان کو نہیں جا رہا بلکہ ایسٹرن یورپ، ٹرکی اور چائنا کو بھی جو ہے وہ جاتا ہے سمندری روٹ کے ذریعے. وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ساری باتیں اس ڈیلیگیشن کی بات کا حصہ تھی بنسبت اس کے کہ ٹی ٹی پی کے مسئلے ضرور. آپ بالکل صحیح. اچھا، یہ جو آپ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس حوالے سے طالبان میں رفت پیدا ہوئی، اور جو یہ ہمارے تو نہیں لیکن ہم سے جو جڑے جاتے ہیں حقانی نیٹ ورک یا حقانی گروپ، ان پر وہاں پر بہت زیادہ تنقید ہوئی افغانستان میں، اور یہاں جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو روپوش ہونا پڑا. اب بھی وہ ایسے نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ ہے زیادہ تر. تو اس کا یعنی افغانستان کے لیے کیا اس کے لیے امپلیکیشن ہوں گے ریکگنیشن کے حوالے سے؟ کیونکہ جو ہلاکت ہوئی ہے ایمن الظواہری کی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کو کمپاؤنڈ دیا گیا تھا تو وہ حقانی گروپ کی طرف سے دیا گیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایمن الظواہری ہے وہاں پر، اس طرح کے دوسرے لوگ وہاں پر پائے جاتے ہیں یا حملوں میں مارے جاتے ہیں، تو ان کا جو فیوچر ہے طالبان حکومت کا، تو وہ آپ کے خیال میں کتنا روشن ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اگر طالبان بننے میں 20 سال لگے ہیں جی، واپس آنے میں، تو کم از کم اگر ان کی حکومت جاتی بھی ہے تو 10 سال کہیں پر بھی جو ہے وہ نہیں گئے. اور میرے خیال میں طالبان کے ساتھ جو انگیجمنٹ کا جو ہے وہ معاملہ ہے، وہ پاکستان سے بڑا گلوبل جو ہے وہ معاملہ ہے. بالکل. کیونکہ آپ اپنے وہ جو ایک مقولہ جو ہے وہ بار بار بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن اپنے ہمسائے جو ہے وہ نہیں بدل سکتے. تو پاکستان کو اس حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے. اب اس کو مینیج اور ہینڈل کرنا کیسا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح ہم اپنے کارڈز جو ہے وہ کھیلتے ہیں اور کس طرح وہ کھیلتے ہیں. جہاں تک ٹی ٹی پی کا اور ایمن الظواہری اور باقی ایسے گروپس کا جو ہے وہ لین دین ہے افغانستان کے حوالے سے، تو وہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ داعش نے جو ہے وہ ازبکستان جو ان کا حیرتان کا بارڈر ہے اس کے اوپر تقریباً 3 جو ہے میزائل اٹیکس کیے، جس کی وجہ سے ان کا بارڈر بھی جو ہے وہ بند کرنا پڑا. اس طرح ہم نے ایران کے ساتھ بارڈر کے اوپر بھی جو ہے وہ فائٹنگ دیکھی، جس میں ایرانین بارڈر گارڈز بھی جو ہے وہ مارے گئے طالبان سمیت. تاجکستان تو ان کا اسپیشل ٹارگٹ. ایگزیکٹلی. اور رشین انٹرونشن جو ہے وہ بار بار ہم اس کو دیکھتے ہیں. 2-3 بار اس کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو، میرے خیال میں جو پرابلم ہے، اور امریکن جو ہے وہ بار بار اس کو جو ہے ریجنل پرابلم کہتے ہیں، اب گلوبل پرابلم جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں. تو لہٰذا جو لارجر ایک کانٹیکسٹ ہے اور جس میں اکنامک وارفیئر، جس میں رشیا اور چائنا اور جو ہے یو ایس انوالوڈ ہے، ان ساری چیزوں کو آپ اس سے بغیر جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. اور اگر ایک ڈرون سٹرائک ہوا، میرے خیال میں ایمن الظواہری کا جو ڈرون سٹرائک ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، امریکن جو ہے وہ اپنے پبلک کو بتاتے ہوئے یا ایون جنرلی ان لوگوں کو کنسرن تھا کہ اگر امریکنز کے جانے کے بعد یہاں پر شاید گروپس جو ہے وہ پھنپنے لگے تو وہ شو آف پاور ہے کہ ہم جو ہے ایسے اٹیکس جو ہے وہ کیری آؤٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات رہی پاکستان کی ایریل سٹرائکس کی، میرے خیال میں کیونکہ اس ٹائم پر مذاکرات ایسے حوالے سے ہو رہے تھے کہ کنفیوژن تھا کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ اٹیکس جو ہے وہ پے در پہ جو ہے وہ ہو رہے تھے. اور اس وقت جو ہے پاکستانی ٹی ٹی پی نے جو ہے انہوں نے ایک پورا آپریشن جو ہے اپنا اناؤنس کیا تھا. اور مجھے یاد ہے وہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی انہوں نے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی تھی کہ اتنے ہمارے جو ہے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور اتنے جو ہے وہ انجرڈ ہوئے اور اتنے ٹیررسٹ اٹیکس جو ہے وہ ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے خوست کے اندر اور ہم نے دیکھا کہ کنڑ کے اندر جو ہے وہ ایریل سٹرائک جو ہے وہ ہوئے اور پھر دوبارہ نیگوسیشنز جو ہے وہ شروع ہوئے. الٹیمیٹلی اس بات ساری کا مقصد جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ افغان طالبان ہمیشہ یہ بات کریں گے کہ آپ آ کر نیگوسیشن ٹیبل پر آ کر جو ہے وہ بات کریں. اگر کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر جو ہے ایکسٹریمزم کوئی پالیسی کے اوپر وہ دستخط کرتے بھی ہیں کہ ان کی زمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں جو اشرف غنی کے دور میں جو ریٹرک تھا جس میں پاکستانی کہتے تھے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے
پاکستان کے خلاف، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹیک کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہ آرگیومنٹ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اگلے چند مہینے میں ہم دیکھ بھی لیں گے شاید اسی طرح کے معاملات ہوں گے اگر اٹیکس نہیں رکے اور دوبارہ کوئی نیگوسیشن کی بات نہیں ہوئی یا آپریشن کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ یہ لو اسکیل انسرجنسی لگتا ایسا ہے کہ اکنامک انسینٹیوز کے لیے جو ایک لارجر گول جو ہے وہ بنا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسٹارم ان اے ٹی کپ، پیالی کے اندر جو ہے وہ ایک طوفان برپا رہنے کی ضرور بھی بات ہے، کسی نہ کسی کو فائدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ اس کو مکمل طور پر لوکلی نہیں دیکھ سکتے، اس میں ضرور جو ہے گلوبل پاور شیئر جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. صحیح. اچھا عامر صاحب، داعش کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ تصدیق کر لی ہے کہ ان کے جو سربراہ تھے ابو الحسن الہاشمی القریشی، تو وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جلدی میں عجلت میں جو دوسرے سربراہ ہیں یا حلیفہ ہے ان کا بھی انہوں نے انتخاب کر لیا. داعش کے حوالے سے آپ چونکہ اس ایشو پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو پاکستان کو یا اس ریجن کو کتنے خطرات ہو سکتے ہیں داعش کی جو سرگرمیاں ہیں، اور خاص کر جو یہاں پر داعش خراسان چیپٹر ہے ان کا؟ دیکھیے، داعش بڑا ایک کریٹیکل فیکٹر ہے اور ایک کنیکٹنگ پوائنٹ بھی ہے کولیبریشن کا یو ایس، چائنا، پاکستان اور شنگھائی آرگنائزیشن کوآپریشن کے لیے، ایون کہ انڈیا بھی براڈر، کیونکہ یہ وہ گروپ ہے جس نے القاعدہ کی پوری اسٹریٹجی کو ٹرانسفارم کیا ہے، بلکہ اس کو کیپچر اس کو کیا ہوا ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے جہاں پہ سب کنورج ہو سکتے ہیں، اتفاق ہو سکتا ہے سٹی کی کولیبریشنز کا، القاعدہ کے اوپر، AQIS کے اوپر، باقی گروپوں کے اوپر. ظاہر ہر ملک کے اپنے اپنے تحفظات ہیں اور ان کا مختلف نقطہ نظر ہے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور پاکستان کے اندر تو خاص طور پہ اس کا کے لیے چیلنج ہے کہ ابھی پشاور کے اندر جو ایک بڑا اٹیک ہوا مامیہ مسجد کا، وہ ہوا، اور کوئٹہ کے ارد گرد ہوا. تو پاکستان کی ایک ان کا پاکستان کے لیے چیپٹر ہے، کشمیر کے لیے ہے، انڈیا کے لیے ہے. تو وہ ایک بڑا کنسرننگ ایشو تو رہے گا. اور چائنا کی بھی اس وقت سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ TIP کی بات ہوئی کہ اس کی کئی فارمیشنز جو ہیں وہ داعش کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس کی بڑی اوبیس وجوہات ہیں کیوں ان کے ساتھ منسلک ہیں. تو اس سے ہٹ کے یہاں پہ چونکہ ایک براڈر آپ کے پروگرام کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ علاقائی سیاست، تو پاکستان کے جو ڈیزائن ہیں، اسٹریٹجک ڈیزائن ہے کہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے طالبان کے آنے کے بعد، یہ ابھی تک طالبان کے آنے سے پہلے بھی اور طالبان کے آنے کے بعد بھی یہ ابھی تک زیر بحث ہے. صحیح. اگر آپ سینٹرل ایشیا کی بات کرتے ہیں تو سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کیا بات آپ کریں گے؟ کیا ٹرانس نیشنل جو آپ کے انرجی پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بات ہوگی، تاپی کے اوپر بات ہوگی، کاسا پہ بات ہوگی، اس کے اوپر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر اپنے بہت زیادہ اختلافات ہیں، وہ کیسے مٹیریلائز ہوں گے؟ پھر یہ کہ پاکستان وہاں سینٹرل ایشیا میں کیا بھیج سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر کی پوری ایگریکلچر اور انڈسٹری کا تو پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ میجر سٹیز کے علاوہ باقی پیریفریز کو کیٹر کر سکے. ابھی ذکر ہوا کہ پوری ایران سے جو پوری گروسری جو ہے پوری سندھ تک ایران کی گروسری جو آپ کو ملتی ہے آئل سے لے کے، اور ابھی انکروچمنٹ جو ہے افغانستان کی طرف سے انفارمل ٹریڈ کے ذریعے پوری فروٹ کی، ویجیٹیبل کی مارکیٹ کی ہو گئی ہے. پاکستان کا پوٹینشیل جو ہے اس وقت منیمم لو کے اوپر ہے، وہ اپنی ضروریات کو، اپنی مارکیٹ کو کیپچر نہیں کر سکتا. افغانستان سینٹرل ایشیا میں کیا بھیجے گا؟ ہاں یہ ہوگا کہ اگر سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کھولتے ہیں تو سینٹرل ایشیا کا وہی پوٹینشیل ہے کہ جو چائنا کا پوٹینشیل ہے. جو آپ جو چیزیں چائنا سے منگوا رہے ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے منگوائیں گے، کس پرائس پہ منگوائیں گے، کہ چائنا سے سستی ہوں گی. تو یہ خاصا کمپلیکس ایشو ہے، اور اس نے اتنے بڑے ابہام کو جنم دیا ہے کہ ابھی تک ہم طے نہیں کر پا رہے. اور حتمی بات یہاں پہ آ کے طے ہوتی ہے کہ کم از کم طالبان کے آنے کا ایک فائدہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت بالکل تھوڑا سا کارنر کے اوپر ہے، اور طالبان کے آنے کی وجہ سے دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یوکرین کا پورا کانفلکٹ ہے، اور پاکستان کو ایک ون آف دا کی ایکٹر دیکھا جاتا ہے کہ شاید اس کا انفلوئنس ہے. لیکن وہ پاکستان، یہ جتنے TTP سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، طالبان کی اپنے مائنڈ سیٹ ہے، کتنا کوپریٹیو ہے، کتنے نہیں ہیں، وہ ان کی کیلکولیشنز کے اندر بھی کوئی میٹر نہیں کرتے، اور پاکستان بھی اس کو کوئی میجر فیکٹر کنسیڈر نہیں کرتا جب براڈر پرسپیکٹیو کے اندر دیکھتے ہیں. تو اوور آل پاکستان کے لیے تو طالبان کا آنا اس معاشی حالت میں، کرائسس کے اندر، اور
اس میں تو طالبان کا آنا پاکستان کے اسٹریٹجک کانٹیکٹ کے اندر ایک بلیسنگ ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے دوبارہ سے ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، اور کم از کم ایٹ لیسٹ آپ نے ایک بڑا سٹیٹس کو ریجن کے اندر مینٹین کیا ہے، اور انڈیا کو آپ نے اتنی بڑی ایمرجنگ پاور ہے اس کو آپ نے ایک سٹیٹس کے اوپر لیول کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو وہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے یا ٹی ٹی پی. اس میں یہ ٹیکٹیکل لیول ٹی ٹی پی کا جو اسٹریٹجک کانٹیکس میں کہیں پہ میٹر نہیں کرتی، ٹیکٹیکل لیول کے اوپر اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اس میں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے کو میں بھی کہ پوری کی پوری ہماری عسکری قیادت، سیاسی قیادت اس کو کوئی بہت لیوریج نہ دے، کوئی عام اس کو فیکٹر کے طور پہ کنسیڈر نہ کرے، لیکن عام آدمی کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے جو سوات میں کھڑے ہوئے ہیں، قبائلی علاقوں کے اندر ہیں، کہ ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں. یہ ایک بڑا کرائسس لانگ ٹرم چلے گا. 2 سطح ہیں پاکستان کے انٹرنل جو ہمارا بیلنس ہے پورا، اس کو ایتھنک ایکولیبریم کو ڈسٹرب یہ کرتا رہے گا. یہاں پہ پورا ایک ہیٹ نیریٹو چلتا رہے گا، یہ ٹریگر ایکسٹریمزم کو بھی کرتا رہے گا. لیکن میرا خیال ہے ابھی تک کا کیلکولیشنز یہ ہیں کہ یہ جو پرائس ہے کم ہے جو پاکستان نے ایک براڈر اسٹریٹجک کانٹیکس کے اندر اچیو کیا. صحیح. اچھا رفعت صاحب، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یعنی ابھی موجودہ وقت پاکستان کو کچھ ایج حاصل ہوئے ہیں طالبان کے حوالے سے، لیکن اگر ہم لانگر اس میں دیکھیں تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہاں پر، یا اسپیشلی جو افتخار صاحب نے اشارہ کیا کہ وہاں پر بہت سارے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور دہشت گرد تنظیمیں لوکل بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں. اگر کل خدا نخواستہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں چائنا کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیتی ہے، یا روس کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، تو پھر وہی جو سینٹر آف گریوٹی ہے یا سینٹر آف ٹیررزم ہے تو وہ تو افغانستان بنے گا. تو پھر اس کا بوجھ پاکستان پر کتنا آئے گا، اور پاکستان کو کتنا بلیم ملے گا ان حالات میں جس کے کافی امکانات موجود ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں، ایک یہ جو ابھی یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے میرے خیال میں دنیا بھر میں اس کی سب سے بڑی وکالت جو ہے وہ پاکستان کرتا آیا ہے، لیکن ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. یہ اب دیکھیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک طالبان یہ جو کالعدم و دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے کوئی پوری دنیا کو ایسا روڈ میپ نہیں دیتی جس سے لوگ مطمئن ہو جائے، دنیا یعنی دنیا کے جو ممالک ہے سارے، یورپ ہے، امریکہ ہے، باقی جو پڑوسی ممالک ہے، تو اس وقت تک کوئی بھی جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرے گا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اگر یہ تسلیم کرتا ہے تو پھر اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ پھر افغانستان سے مطلب کسی ملک کے خلاف جو ہے نا ایسے ایگریشن ہوتا ہے تو پھر اس کا بوجھ جو ہے نا پاکستان برداشت نہیں کر پائے گا. یہ پاکستان تسلیم تو نہیں کرے گا، لیکن دنیا کو تو پتہ ہے کہ پاکستان ہی لایا طالبان کو، یعنی پاکستان نے سپورٹ کیا تھا بہت زیادہ. یہاں سے ان کی لیڈرشپ یہاں سے بیٹھی تھی، ان کے جو سپورٹر یا جنگجو تھے وہ یہاں سے گئے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ ساری کالعدم تنظیمیں ہیں ایک بہت بڑا خطرہ ہے، خصوصی طور پر جو ریجنل ممالک ہیں، پڑوسی ممالک ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ القاعدہ جیسے وہ تو امریکہ کے لیے تھریٹ ہے، لیکن وہ ہر جگہ پہ پاکستان کے لیے بھی مسئلہ ہے، پاکستان میں بھی انہوں نے حملے کیے. اس طرح داعش جو ہے وہ اگرچہ طالبان ان کے ساتھ ابھی وہ لڑ رہے ہیں لیکن وہ روس کے لیے، سنٹرل ایشیا کے لیے، ایسے جو ہے نا تمام ممالک کے لیے ہے. تو یہ جب بھی جو ہے نا اگر یہ مطلب پاکستان نے بڑی کوشش بھی کر رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے نا ان کے ساتھ جو ابھی تک ان کو جو ہے نا ایک انگیج رکھا ہوا ہے. پھر اس طرح جو ہے نا سارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ تو یعنی افغان طالبان جو خود وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ سارے پڑوسی ممالک کے لیے بھی ہے، لیکن انہوں نے ان کو انگیج رکھا ہوا ہے. وہ جو ایک میرے خیال میں ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ سب سے زیادہ کس ممالک نے دورے کیے ہیں، آپ دیکھیں اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ میرے خیال میں قطر کے ہے، پھر وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ پاکستان آتا ہے. تو یہ سارے چائنا دوسرے نمبر پہ ہے یا پہلے نمبر پہ ہے جو سب سے زیادہ ان کے ڈپلومیٹس گئے ہیں یا افغان طالبان کے گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا جب تک وہ اس حوالے سے کوئی روڈ میپ نہیں دیتے ہیں تو نہ تو ان کی کوئی حکومت تسلیم کرے گا نہ دنیا مطمئن ہوگی، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ جس طرح آپ نے ابھی داعش کی بات کی تو وہ داعش کا جو ہے نا وہ یہ تو مطلب کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جب 2-2.5 سال پہلے داعش پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ افغانستان کے اندر جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ سرنڈر ہو رہے تھے. اشرف غنی کی حکومت میں وہ ایسا ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جیسے جب اسلم فاروقی بھی گرفتار ہوئے تو ہمیں تو ایسا لگا کہ جیسے اب یہ تنظیم ختم ہی ہو گئی ہے، لیکن وہ 15 اگست کے بعد جو ہے نا انہوں نے بالکل ان کی جو طاقت ہے کابل حملہ تھا ایئرپورٹ کا ٹرپل ڈبل ہو گئی ہے. اور وہ صرف اس وقت پاکستان کے اندر وہ حملے کرتے تھے لیکن
افغان طالبان کے جو ادھر جو ان کو شیڈو گورنر تھے اس وقت وہ یہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، پشاور کے اندر بڑے حملے کیے بالکل، اور یہاں پہ صرف جو ہے نا کوئٹہ کے اندر اس وقت داعش نے جو ہے نا یہ کچھ جو مزدور تھے ان پہ حملے کیے تھے، اور کچھ اگر پولیو ورکر اس پہ کچھ ایک دو ذمہ داری قبول کی، لیکن اس جب سے یعنی اس کو بھی میں جو ہے نا یہ جو وہاں پہ حکومت تبدیل ہوئی ہے اسی میں جوڑتا ہوں کہ اس کے بعد سے جو ہے نا صرف کہ وہ افغانستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا، پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا اچھا صحیح ہے افتخار صاحب، میرے پاس 2-3 منٹ ہے. افغانستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے NRF کی شکل میں، تو ان کے اور ISK کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں، تعاون وہاں پہ بڑھ رہی ہے، سپورٹ بھی آ رہی ہے، بلکہ NRF کے جو سپورٹرز ہیں وہ ISK کے جو ملیٹنٹس ہیں، جنگجو ہیں، ان کو جگہ دے رہی ہے وہاں پر. تو اس حوالے سے آپ کے خیال میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں اگر یہ دونوں فورسز مل جائیں؟ افغانستان کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے تو ان کا وہ نہیں ہو، لیکن افغانستان کے حوالے سے طالبان حکومت کے لیے دیکھیں، میں ایک بات تو بہت کلیئر ہے، جب ہم ملیٹنسی اور ٹیررزم کا جو ہے وہ اسکوپ جب اسٹڈی کرتے ہیں اس خطے کے اندر کہ گروپس آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز تو شاید ان کے علیحدہ ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب اگست 15 کے بعد امیجیٹلی کہ NDS کے بہت سارے لوگ بھی جو ہے وہ داعش کے اندر جا کے جو ہے وہ مل گئے. بالکل، وہ اس لیے کیونکہ اگر افغانستان کے اندر ایک تنظیم ہے جو ڈائریکٹلی طالبان کو تھریٹن کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس لوگ بھی ہیں اور وسائل ہیں، تو وہ ISKP جو اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے وہ نکل کے آتی ہیں. آپ صرف NRF کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کی بھی واضح جو ہے وہ شواہد جو ہے وہ موجود ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر جو گروپس ہیں، جو سب نیشنلسٹ گروپس جو ہیں، ان کے ساتھ بھی داعش کا جو ہے آپریشنل الائنس جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ اور آپریشنل الائنس جو ہے وہ نظر آتا ہے اس بارڈر کے اوپر بھی. بلکہ میرے خیال میں جو اس ٹائم پر سب سے خطرناک سچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے وہ خیبر پختونخوا کے بارڈرز کے اوپر تو اتنا نہیں ہے جتنا جو ہے پاکستان اور ایران کے بارڈر اور افغانستان کے بارڈر جو شیئرڈ ڈومین ہے وہاں پر بن رہا ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ ایسے گروپس جو مکمل طور پر جو ہے وہ خاموش ہو چکے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، جس میں مزاران گمنام بلوچستان اور جیش العدل جیسے گروپس جو ہے وہ جیش العدل نے جو پاور شو ایران کے اندر جو زائدان کے اندر جو کیا ہے، جس میں تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، جو اس طرف جو ہے بڑھتے ہوئے اشارے ہیں کہ آبویسلی آپ کے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ انسرجنسی اور آگ جو ہے وہ لگے گی. اور ان ممالک کے درمیان میں جیسے عامر صاحب نے کہا کہ ایک سٹی کوآپریشن تو ہونی چاہیے لیکن وہ ہے نہیں، اور اس کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ وہ صرف لوکل نہیں ہے بلکہ اس میں انٹرنیشنل سینکشنز اور بہت سارے مفادات بھی جو ہے وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں. میرے خیال میں جو اگلے 3-4 مہینے ہیں وہ اس ریجن کے لیے اور پرٹیکولرلی ہمارے خطے کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سخت ہوں. صحیح، بہت شکریہ افتخار صاحب، بہت شکریہ رفعت صاحب، بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.